ترکی اور قطر کی درخواست پر پاکستان کا امن کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ۔ استنبول میں افغان طالبان سے دوبارہ مذاکرات۔ افغان طالبان کی ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو ملک بدر کرنے کی تجویز۔ ٹی ٹی پی کو دہشت گرد تنظیم اور پاکستان میں کارروائیاں غیر شرعی قرار دی جائیں۔ پاکستان کا دو ٹوک جواب۔ پاکستانی وفد دہشت گردوں کے خلاف واضح، قابل تصدیق اور مؤثر کارروائی کے مطالبے پر بھی ڈٹ گیا۔ بلوچستان میں بھی سیکیورٹی فورسز کے 2 آپریشن۔ بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان کے 18 دہشت گرد مارے گئے۔ کوئٹہ میں چلتن کے پہاڑوں پر فائرنگ کے تبادلے میں 14 بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد ہلاک۔ کیچ کے علاقے بلیدہ میں کارروائی کے دوران 4 ملک دشمن ہلاک۔ بڑی تعداد میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ سیکیورٹی فورسز کا کالعدم ٹی ٹی پی پر کاری وار۔ تنظیم میں نمبر 2 اور رہبر شورا کا سربراہ کمانڈر امجد عرف مفتی مزاحم مارا گیا۔ باجوڑ میں افغان سرحد سے دراندازی کی کوشش میں 3 ساتھی بھی ہلاک۔ امجد مزاحم نور ولی کا نائب تھا۔ سر کی قیمت 50 لاکھ مقرر تھی۔ فتنۃ الخوارج افغان سرزمین سے پاکستان میں دراندازی کی کوششوں میں مسلسل مصروف۔ طالبان رجیم اپنی سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی بند کرے۔ پاک فوج کا کابل کو پیغام۔ عزم استحکام ویژن کے تحت دہشت گردی کے خاتمے کی مہم پوری قوت سے جاری رکھنے کا عزم۔ افغان طالبان بھارت کی پراکسی بن گئے۔ دلی نے افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف کم شدت کی جنگ چھیڑ دی۔ افغانستان کے ساتھ امن و سکون سے رہنے کی خلوص نیت سے کوششیں کی، لیکن جواب میں تصادم کا راستہ اپنایا گیا۔ ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ وزیر دفاع کا خلیجی نیوز چینل کو انٹرویو۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے پر بھرپور جواب کا انتباہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کولیٹرل ڈیمیج کے خلاف قانون سازی کا اعلان۔ صوبے میں عوام کے بنیادی حقوق کے تحفظ کا اعلان۔ افغانستان سے مذاکرات میں اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ۔ سہیل آفریدی کا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کا کیس دائر کرنے کا اعلان۔ خیبر پختونخوا کے 1349 اشتہاری دہشت گردوں کے فہرست مرتب کر لی گئی۔ 59 دہشت گردوں کے سروں کی قیمت 1 سے 3 کروڑ روپے مقرر۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں خالی ہونے والی سینٹ نشست پر ضمنی انتخاب۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی ٹی آئی کے خرم ذیشان نے 91 ووٹوں کے ساتھ میدان مار لیا۔ متحدہ اپوزیشن کے تاج محمد آفریدی نے 45 ووٹ حاصل کیے۔ 1 ووٹ مسترد اور 8 ارکان نے پولنگ میں حصہ نہیں لیا۔ خیبر پختونخوا کابینہ پر مشاورت مکمل۔ کل حلف برداری ہوگی۔ پہلے مرحلے میں کابینہ مختصر رکھی جائے گی۔ 8 سے 10 وزراء حلف اٹھائیں گے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی وزراء سے حلف لیں گے۔ وزراء کا نوٹیفیکیشن آج جاری ہونے کا امکان۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی کوشش پھر ناکام۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سمیت دیگر رہنماؤں کو ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ داہگل ناکے پر انتظار کے بعد واپس روانہ۔ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے لیے چوہدری یاسین کا نام فائنل کر لیا۔ مرکزی قیادت نے منظوری دے دی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کل تک پیش کیے جانے کا امکان۔ وزیر اعظم کا ماضی میں سیلز ٹیکس میں کیے گئے فراڈ پر اظہار برہمی۔ پرال کے نظام کا بین الاقوامی کنسلٹنسی فرم سے فورنزک آڈٹ کروانے کی ہدایت۔ سیلز ٹیکس فراڈ کرنے والے اداروں، کمپنیوں اور افراد کی شناخت کے لیے تحقیقات کرنے کا بھی حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اسپیکر ملک احمد خان سے صوبے کی مجموعی سیاسی اور انتظامی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امن و امان کی صورتحال سے خراب کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال کنٹرول میں ہے، کسی کو انتشار کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لاہور میں کالعدم مذہبی جماعت کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن جاری۔ متحرک 1,500 کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کی پولیس کو کالعدم ٹی ایل پی کے 4,500 کارکن مطلوب ہیں۔
इस साल बलूचिस्तान में 500 से जायद दहशतगर्द मारे गए। आज सूबे में कोई सड़क ब्लॉक नहीं। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज़ेह कर दिया कि बलूचिस्तान पुलिस की जरूरियात अपना पेट काट कर पूरा करेंगे। रहीम यार खान में पुलिस का गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन। 43 अफगान बाशिंदे होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल। गैर कानूनी अफगानियों को दुकान और मकान किराए पर देने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। जेहलम में भी रेलवे रोड से गैर कानूनी मुकीम 3 अफगान बाशिंदे और होटल मालिक गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को अपने हालिया दौरा ओमान और ईरान के हवाले से आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात तय हो गई। मुलाकात आज सरदारी हाउस में होगी, जिसमें मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म सागदार का ज़ेर सदारत पेट्रोलियम सेक्टर का ढांचे पर अहम इजलास। मयार, कारकर्दगी और मुनासिब नरखों पर पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। एटीसी रावलपिंडी ने 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान की अदम पेशी पर एक बार फिर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने की रिपोर्ट जमा। पुलिस ने गिरफ्तारी की इजाजत मांग ली। लाहौर के जनरल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में मुतनाज़ फीट केस। अदालत ने ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। अगली समात पर इस्तगासा के तमाम गवाहान को तलब कर लिया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल होगा। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब को तलब कर लिया गया। लाहौर के जनरल अस्पताल में शर्मनाक वाकया। गैर मुलाजिम मर्द के हाथों खातून का पोस्टमार्टम। रॉ न्यूज की खबर पर वाकये की इंक्वायरी के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील। वज़ीर सेहत पंजाब ने वाकये का नोटिस ले लिया। इस्लामाबाद में गोली लगने से जाँ बहक एसपी अदील की मौत में खुदकुशी के शवाहिद नहीं मिले। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली। ज़राए का दावा, कमेटी अपनी रिपोर्ट आज आईजी इस्लामाबाद को पेश करेगी। भारत से आने वाली हवाओं के बायस लाहौर में फजाई आलूगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से जायद रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर बरकरार। महकमा तालीम शहर में स्कूल बंद करने पर गौर कर रही है। वज़ीर आला सिंध ने ई टिकट सिस्टम के तहत हर शहरी का पहला चालान माफ करने का ऐलान कर दिया। दूसरी की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना देना होगा। सिस्टम के तहत 35 सरकारी गाड़ियों का भी चालान। पेशावर में ट्रैफिक जाम होने पर सुहेल आफरीदी का अवामी अंदाज। गाड़ी से उतरकर एसएमई की तरफ चल पड़े। स्कूल के बच्चों से हाई फाइव किया और शहरियों से हाथ मिलाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डेरा भुट्टी से ताल्लुक रखने वाले मेंबर कौमी असम्बली मियां खान भुट्टी की मुलाकात। हल्के की सियासी उमूर से आगाह किया। वफाकी हुकूमत का वर्चुअल असासाजात ऑर्डिनेंस 2025 में तौसी का फैसला। ऑर्डिनेंस को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाने का अमल मुकम्मल किया जाएगा। ज़राए का दावा। NCEIA के डिप्टी डायरेक्टर उस्मान अहमद के लापता होने का मुअम्मा भी हल। FIA ने करप्शन और इख्तियारात से तजावुज के इल्जाम में लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। इख्वा नहीं किया, इंक्वायरी से बचने के लिए छुप गया था। उस्मान अहमद का तहरीरी बयान। CCD की जानिब से ताजिर को अगवा करके अहले खाना से 5 करोड़ रुपए तावान मांगने का इल्जाम। DIG ऑपरेशन लाहौर के नोटिस पर मुखबिर बासियाब। CCD के इंस्पेक्टर समेत 2 एहलकार गिरफ्तार। लाड़काना में शहरी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने का इल्जाम। SSP समेत 4 अफसरान को ओहदे से हटाने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच लाड़काना ने हुक्मनामा जारी कर दिया।
سابق چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو دھمکیاں دینے کا مقدمہ انسدادی دہشت گردی عدالت لاہور نے مذہبی جماعت کے نائب امیر پیر ظہیر الحسن کے جسمانی ریمانڈ میں 6 روز کی توسیع کر دی۔ ملتان کے علاقے زین پور میں شہریوں نے ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی، فائرنگ کے تبادلے میں ایک مبینہ ڈاکو ہلاک، 2 زخمی۔ ایبٹ آباد کے سیاحتی مقام ایوبیا میں چیتا جنگل سے نکل کر گیسٹ ہاؤس میں گھس گیا، انتظامیہ کے اطلاع پر محکمہ وائلڈ لائف عملے نے چیتے کو قابو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ جہلم کی تحصیل سہاوا میں 7 جھوپڑیاں جل گئیں، 1 خاتون زخمی۔ کراچی کے اضلاع کورنگی، شرقی اور جنوبی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری، 100 سے زائد دکانیں سیل کر دی گئیں۔ کراچی میں ڈینگی کے وار بڑھنے لگے، جناح اسپتال میں یومیہ 40 سے 50 ڈینگی کیسز رپورٹ ہونا معمول بن گیا۔ کراچی میں گرین لائن منصوبے کی توسیع کا کام معطل ہونے پر یومیہ 2 کروڑ روپے کا نقصان، گورنر سندھ تاخیر پر برہم، منصوبوں کی تفصیلی رپورٹ طلب۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے چوتھے روز شدید مندی، کاروبار 1732 پوائنٹ سے کمی کے ساتھ بند۔ چین اور پاکستان کے خلائی تعاون میں اہم سنگ میل، بیجنگ نے منتخب پاکستانی خلا بازوں کو مناسب وقت پر ایک مختصر خلائی مشن میں بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ ایران ایئر کی مشہد، زہدان اور کوئٹہ پروازوں کا آغاز، پہلی پرواز کے کوئٹہ پہنچنے پر واٹر سیلیوٹ دیا گیا، تقریب میں گورنر بلوچستان اور ایرانی قونصل جنرل کی شرکت۔ امریکہ اور روس کے درمیان جوہری ہتھیاروں کی دوڑ لگ گئی، روس کا ایٹمی ہتھیار لے جانے والے سپر ٹارپیڈو کا کامیاب تجربہ، میزائل 10,000 کلومیٹر دور تک ہدف کو ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ رد عمل پر امریکی صدر نے فوج کو فوری طور پر جوہری ہتھیاروں کے ٹیسٹ کا حکم دے دیا۔ جنگ بندی کے باوجود صہیونی ریاست کے وحشیانہ حملوں کے بعد غزہ میں خوف کی فضا برقرار، آج صبح بھی مقامات پر بمباری، گزشتہ روز کے اسرائیلی حملے میں 46 بچوں سمیت 100 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیل کے لیبنان پر مسلسل حملے جاری، جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی پر لیبنان ڈٹ گیا، صدر نے فوج کو کسی بھی اسرائیلی دراندازی کا بھرپور جواب دینے کا حکم دے دیا۔ گزشتہ رات صہیونی فوج نے جنوبی غزہ میں داخل ہو کر ایک شخص کو شہید کیا تھا۔ برازیل کے شہر ریو ڈی جینیرو میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف تاریخ کا سب سے بڑا ایکشن، پولیس کی کارروائی میں کم از کم 132 افراد ہلاک۔ سوڈان کے شہر الفشر پر باغی گروپ کے قبضے کے بعد دل خراش مناظر، اموات 2000 سے تجاوز کر گئی، اور غیر ملکی میڈیا کے مطابق ہلاکتیں 26 اور 27 اکتوبر کو ہوئی، زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ یوتھ ایشین گیمز 2025 بیچ ریسلنگ ایونٹ میں پاکستانی پہلوانوں کی شاندار کارکردگی، حسن علی بھولا اور عبد الرحمان نے اپنے اپنے دنگل جیت لیے۔ پاکستانی آل راؤنڈر شاداب خان فٹ ہو گئے، نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ٹریننگ کا آغاز کر دیا۔ شاداب خان کا چند ماہ قبل برطانیہ میں کندھے کا آپریشن ہوا تھا، انجری کے باعث ایشیا کپ سمیت کئی سیریز سے باہر رہے تھے۔ پی سی بی نے 2025-26 کے لیے ڈومیسٹک کرکٹ کے کانٹریکٹس کا اعلان کر دیا، تعداد 131 سے بڑھا کر 157 کر دی۔ آسٹریلیا میں پریکٹس سیشن کے دوران گردن پر گیند لگ جانے سے 17 سالہ کرکٹر کی موت واقع ہوئی۔ پشاور میں اندلس کی دلکش وادیوں سے ابھرنے والے فلیمینگو رقص نے سما باندھ دیا، خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد۔
اور خاتون پولیس آفیسر اور قاتل کے درمیان کشمکش کی کہانی، فلم سائیکو کلر کی نئی جھلکیاں جاری کر دی گئی۔